سورت مصدر ہے حروف سے جو مقطع ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جائیں گے. الف لام میم یا حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد طہ. حروف علیحدہ علیحدہ، اس کو مقطع کہتے ہیں، حروف مقطعات. توڑ توڑ کے پڑھو، ایک ایک حرف کا نام لو. اور اس سلسلے میں ابو العباس اور ثعلب کا مناظرہ مشہور ہے. ثعلب کا خیال یہ تھا کہ یہ اسامی ہے، یہ حروف توڑا رہا ہے، لیکن حرف جب صحیح ادا ہوگا تو اسم بنتا ہے. اس جیسے الف تو ایک آدمی نے کہا حمزہ لام اور فا تین ہو گئے. الف میم ہے، لام تو لام الف پھر میم میم، یہ میم پھر تین ہو گئے. یہ مراد نہیں ہے، مراد وہی نفس حرف ہے. الف لام میم. ابن عباس سے منقول ہے روایات ضعیفہ کے ساتھ کہ انا اللہ اعلم، میں اللہ سب کچھ جانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں. بعض کہتے ہیں کہ الف اشارہ ہے اللہ کی طرف، لام جبریل کی طرف، میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہ سبحانہ وتعالی انزل هذا الكتاب بواسطۃ جبریل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے بعض استاد کہتے تھے الف اول لام لازم میم مومن، اول لازم ہے مومن پر کہ یہ عقیدہ رکھے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک شبہ نہیں. یہ متاخرین نے فلاسفہ یونان کا منہ بند کرنے کے لیے کہ انہوں نے کہا ہدایت کی کتاب ہے اور حروف ایسے آئے ہیں جن کے معنی تم خود نہیں جانتے ہو، ہمیں کیا سمجھاؤ گے. متقدمین تو اتنا ہی کہتے تھے کہ اللہ اعلم بمرادہا، اللہ جانے اور اس کا نظام جانے، ان کے متعین معنی رب العزت کو پتہ ہے. اور جس طرح ایک جاہل کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ علم پڑھ لے، اس طرح عالم کا امتحان ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کو نہ چھیڑے. اللہ اللہ، ہر چیز جاننا یہ صفت الہی ہے، اور کچھ جاننا اور کچھ نہ جاننا یہ مخلوق کی شان ہے. سنن دارمی میں ہے وَمِنَ الْعِلْمِ أَن تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ لَا أَعْلَمُ. یہ بھی عالم ہونے کی دلیل ہے کہ بعض مسائل میں آپ کہیں کہ میں نہیں جانتا. امام مالک کی خدمت میں یمن سے لوگ آئے تھے، 36 سوالات کیے تھے، 4 کے جواب دیے، 32 میں کہا مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے نہیں تنگ کرو، چھوڑو. امام ابو حنیفہ سے جب پوچھا گیا کہ فلاں و فلاں صحابہ کے درمیان میں یہ کیا ہوا ہے، آپ نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ میں تھا اس وقت. انہوں نے کہا نہیں. کہا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ آپ بڑے عالم ہیں کہ بڑا عالم ان سے تو نہیں ہو، چھوٹا بڑوں کی عدالت کیسے کرے گا؟ پھر فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا. اس کا کہا نہیں، جب قیامت میں سوال نہیں تھا اپنا کام کر. میں کیوں اپنی زبان کو، اپنے ہونٹوں کو، اپنے قلم کو ان کے خون میں لت پت کروں؟ جیسے اللہ نے مجھے بچایا ہے کہ میں تھا ہی نہیں، میں بچ کے نکلوں گا. یار احتیاط عالم کی نشانی ہے. السیاست المدنیہ، ملک میں سیاست پر بھی نظر رکھنی پڑے گی. مولانا کی نصرت و امداد بھی ضروری ہے. مولانا کے رفقا اور ان کی جماعت توحید و سنت والوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے ملک کے طول اور عرض میں. کوئی اور جماعت توحید و سنت والوں کی نہیں، وہ ایک ہی جماعت ہے. یہی شیخ الہند کی
وارث یہی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کی جانشین ہے، یہی حضرت اقدس امام التفسیر حضرت لاہوری کا ورثہ ہے، اسی کے لیے جان کپائی ہے حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی نے، اور بطل سرحد شیر اسلام مولانا غلام غوث ہزاروی نے، اور فقیہ حاضر الامہ و محدثها و مفسرها حضرت اقدس مولانا مفتی محمود نے، یہی مزین اور آراستہ ہے محدث العالم حضرت الشیخ والاستاذ حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ، یہی جماعت ہے اور کوئی نہیں۔ مولانا سے اختلاف جائز ہے، بلکہ بعض جگہ واجب ہے، مگر اختلاف کی حد تک ہو، عداوت تک نہ ہو۔ اختلاف تو ہم امام شافعی امام احمد مالک سے نور العزا میں کرتے، نور العزا کا مدرس کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے ان کا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا قباحت ہے، ہمارے مقتدی امام ابو حنیفہ موجود ہے، مگر امام شافعی رحمہ اللہ بےادبی گستاخی کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور آپ قرآن کا زور دیکھیں گے جب قرآن مضمون پر آ جائے کہ کس طریقے سے قرآن کی صداقت، آخرت پر ایمان، مومنوں کے اوصاف، منافقوں کی نشاندہی، کافروں کی مذمت اور ان کے علیحدہ علیحدہ عواقب کس طرح متعین فرما رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ یعنی ہذہ سورہ ذکرت فیہا البقرہ یا سورۃ التی فیہا البقرہ فیہا واقعۃ البقرہ۔ حدیث میں ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں ٹھہر سکتا، جنات اور شیطانوں کو نکالنے کے لیے بہترین صورت ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ جو اچھی طرح اس کو یاد کر لے یا بہت بہترین طریقے سے اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھے، اس کے سامنے پوری دنیا میں کوئی شیطان ٹھہر نہیں سکتا ہے، وہ آپ اس کو سمجھ لے، ضبط کر لے۔ یہ جو مشہور ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے یا حضرت عمر نے 11-12 سال میں بقرہ سمجھی ہے، تو یہ اس کے احکام بہت زیادہ ہے، تفصیل بہت زیادہ ہے۔ احکام تفصیل بہت زیادہ ہے۔ تو سورت مشتمل ہے مسائل ثمانیہ پر، 4 اتصالاً، توحید، رسالت، جہاد، انفاق، 4 تعلیقاً، اتباعاً، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرت، تنظیم اور آداب، اور 3 اطراف کے طور پر، نتائج کے طور پر، تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، السیاست المدنیہ۔